صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين انما بے شک امرہ اس کا حکم اذا اراد شیئا جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے فیقول لہ اور کہتا ہے اس چیز کے لیے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے کن ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے یہ شان اللہ کریم کی ہے اور اللہ نے یہی شان اپنی چاہت اور اپنی خاص محبت سے اپنے نبی کو بھی عطا کی ہے سرکار گزر رہے ہیں ایک کافر حضور کی نقل لگا رہا ہے منہ پہ چڑھانا ہے سرکار ڈنگا چبا منہ کر کے حضور نے ایسے دیکھ کے فرمایا کن کذالک جس طرح پیا کرنا ہے اسی طرح ہو جا حقیقت بتاؤں آپ کو کتابوں میں آتا ہے وہ ساری زندگی اسی طرح چبے منہ نالی پھرنا رہے حضور نے فرمایا کن کذالک جس طرح کر رہا ہے اسی طرح ہو جا حضور مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں آپ کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر ایڈے سرکار نے ڈونگے نوکرن کہ جدو سرکار نہ کلمہ پڑھیا ابو جال نے آپ نو چیخا وچ سٹ چھوڑے اگ جلا کے سٹ چھوڑے او دی نسبت تے یارو قربان جائیے جڑا اگ وچ گیا تے مدینے دا تاجدار اپرو آ گئے غلام کو آگ میں جلتا دیکھا توجہ رکھو حضور نے اپنی انگلی اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم آج آگ اس طرح ٹھنڈی ہو جا میرے عمار بن یاسر پہ جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی آگ گلزار ہو گئی کن کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کیا ایک غزوے کے دوران صحابہ اور کافروں کے مابین گمسان کی لڑائی جاری ہے گمسان کا رن ہے اچانک صحابہ نے محسوس کیا کہ ہمارا پلڑا وہ ہلکا ہے اور کافروں کا پلڑا بھاری ہے شاید وہ ہم پہ غلبہ پالیں ہمیں شکست دے دیں کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے آ کے عرض کی اللہ کے محبوب آج اگر ساڈا پیر پرا ابو ذر ہوئے آرنا تے انہاں کی اتنے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے جرت نہ ہوئے آر آپ نے فرمایا تے وہ کوئی نہیں آیا نہیں حضور کوئی نہیں آیا ایک بندہ دور سے آ رہا تھا حضور نے دیکھا فرمایا او تک کو ابو ذر تے نہیں پیاڑا بندہ دور ہو لوگ ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں صحابہ غور سے اسے دیکھنے لگ گئے ٹک ٹکی باندھ کے جب بندہ قریب آیا اس کے چہرے کے خد و خال واضح ہوئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو ذر نہیں کوئی ہو رہے خدا دی قسم لے لے میرے کول حضور نے 3 انگلیاں ہتھیلی تے انگوٹھا ہوتے شہادت دی انگلی کر کے فرمایا کن ابا ذر اگر تو ابو ذر نہیں ہے تو میں محمد کہہ رہا ہوں تو ہی ہو جا تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آیا صحابہ کہنے حضور مبارک ہو ویسا نا پیر پر آ گیا ابو ذر آ گیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے میں مسجد میں داخل ہوا
پورا ہال لوگوں سے خالی تھا، صرف میری یہ کرسی لگی ہوئی تھی، ڈائس پڑا تھا، مائک اور سٹینڈ لگا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، سارا حال خالی تھا۔ اور میں جو ہی مائک اگے آیا تو میں آخیا سامعین زی احتشام، لوگ اکثر وارسی صاحب کیا ہو گیا، نہیں بندہ کوئی نہیں، کس کی پہ بلانے؟ سامعین زی احتشام کس کی پہ آنے ہوں، ایک کس کی مخاطب پہ کرنے ہوں، بندہ ہے ہی کوئی نہیں اگے۔ اچھا سنو، میں آیا، میں آ کے سٹیج پہ بیٹھا، کرسی پہ بیٹھا، میرے سامنے یہ لکڑی کا ڈائس ہے، دیکھیں ذرا غور سے، یہ لکڑی کا ڈائس ہے، یہ میرے سامنے پڑا تھا، اور میں نے چودھری ملازم صاحب کو کہا چودھری صاحب اکبر اٹھ تے ڈائس میرے اگے رکھ۔ چودھری صاحب اکثر وارسی صاحب دھیان نال اے جی پہ ہے سامنے۔ اچھا اب کہنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ حضرات کا تھوڑا سا دانش مندی اور عقل مندی کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کن، ابھی تو کچھ بنا نہیں، تو وہ کسے کہہ رہا ہے ہو جا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں ہے، وہ کسے کہہ رہا ہے ہو جا؟ اور اگر کوئی چیز پہلے موجود تھی تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کن ہو جا، اگر موجود تھی تو پھر کسے کہہ رہا ہے ہو جا، اگر نہیں تھی تو پھر کسے کہہ رہا ہے؟ نہ اس کے کن کی سمجھ آتی ہے، نہ ہو جا کی سمجھ آتی ہے، نہ خدا کی سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی چیز تھی تو پھر کسے کہہ رہا ہے کن، اور اگر نہیں تھی تو پھر کسے کہہ رہا ہے کن؟ گل میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ گرامی قدر احباب، یہی سوال کسی بندے نے مولا علی سے کیا، مولا علی سے یہی سوال کیا باب مدینۃ العلم سے، اور آپ نے جو جواب دیا سنا دوں آپ کو۔ اس آخیا کوئی چیز ہے نہیں سی تے اللہ نے کس نو آخیا کن، اور اگر کوئی چیز تھی تو پھر کیوں کہا ہے کن؟ حضرت مولا علی نے فرمایا کل شیء موجود فی علم اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے، اور جو چیز اللہ نے علم وچ موجود ہے اللہ اس کی سامنے رکھ کے تے آکھیا دنیا وچ ہو جا۔ گل سمجھو نہیں سمجھو؟ اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی چیز کو اپنے سامنے رکھ کے فرمایا کن فی الدنیا، دنیا میں ہو جا، وہ اسی طرح ہو گئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی بندے نے پوچھا کہ امام صاحب تواڈے نانا جی کس چیز تو بنے سن؟ آپ نے فرمایا چلا ہو گیا ہے، شے اجے ہے ہی نہیں سی۔ اس آخیا جناب نہ کرو نہ کرو، آخر کوئی تے ٹائم ہو سی نا۔ آپ نے فرمایا او خدا نے بندیا ٹائم اجے بنے ہی کوئی نہیں سی۔ اس آخیا جناب اے کس طرح ہو سکنا ہے، کوئی جگہ ہونی ہے، کوئی ٹائم ہونا ہے، کوئی شے تو کوئی چیز بننی ہے، تے تسی آنے ہو چیز ہے ہی نہیں سی۔ آپ نے فرمایا سمجھنے کی کوشش کر، میرا نانا اس ٹائم آیا جب نہ جہت تھی، نہ سمت تھی، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھے، نہ مکان تھا، نہ کہکشان، نہ ذرے، نہ پربت، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ شمس، نہ قبر، نہ جمل یا حجر، نہ درخت، نہ اس کے پتے، نہ پہاڑ، نہ اس کے پتھر، نہ زمین، نہ اس کے ذرے، نہ ہوا، نہ اس کی لہک، نہ ابر، نہ اس کی دھمک، نہ جگنو، نہ اس کی چمک، نہ چونٹی، نہ اس کی رمک، نہ سمندر، نہ اس کی طغیانی، نہ دریا، نہ اس کی جولانی، یا خدا تھا جو بنا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو بن رہا۔ کچھ بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی۔ وہ بندہ بھی تھوڑا جہا کوئی اگیا نہ اگوں ہو کے ملن والا سی۔ اس آخیا سرکار ایک ہی پیاہنے ہو، آدم بنے مٹی تو، مٹی پہلے آئے سی، شیطان بنیا اگی چوں، اگ پہلے آئے سی، فرشتے بنے نور چوں، نور پہلے آئے سی، تسی آخنے ہو پہلے شے ہی نہیں سی تو میرا نانا بن گیا، آخر کوئی چیز تو ہو سی نا۔ آئے ہائے، ہن سن یار امام زین العابدین کا جواب، تینوں اگر اچھا لگے تو بول پویں، مہربانی کرنی ہے میرا جملہ اور امام زین العابدین کا یہ فقرہ اپنے ضمیر کو جج بنا کے اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر تیرا ضمیر تینوں سبحان اللہ دی اجازت دے تے کمی تے نہ ہوئے تے پھر بھی مینوں دس کے ضرور جانا ہے بھی مینوں میرے ضمیر نے اجازت نہیں دیتی۔ امام زین العابدین نے فرمایا خلق اللہ تعالی بارادتہ، اللہ نے اپنے محبوب مدینے کے تاجدار کو کسی شے سے نہیں بنایا، اپنے ارادے سے بنایا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مخلوق اللہ نے دو طریقوں سے بنائی ہے، یا اپنی محبت سے بنائی ہے یا اپنے ارادے سے بنائی ہے۔
اللہ کرے ہن فکرہ ہضم کر لو تسی، اللہ کرے میں تھوڑا جہا علم دی دکان دا پھر تالا ایک واری کھولن لگا۔ اللہ نے مخلوق جو ہے وہ دو طریقوں سے بنائی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یا رب سونے اپنے ارادے نال مخلوق بنائیے، یا اللہ سونے اپنی محبت نال مخلوق بنائیے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اچانک مجھے محبت ہوئی کہ مجھے پہچانا جائے، لوگ مجھے پہچانے، میں نے کیا کیا؟ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے پیدا فرما دیا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میری محبت پیدا ہوئی تو میں نے اپنی محبت سے محمد کو بنایا۔ اللہ نے مخلوق دو طریقوں سے بنائی، اپنے ارادے سے اور اپنی محبت سے۔ ایک ہوتا ہے ارادے کا پھل، ایک ہوتا ہے محبت کا پھل، ایک ہوتا ہے ارادے کا ثمر، ایک ہوتا ہے محبت کا ثمر۔ اے میری کڑی میرے ارادے دا ثمر ہے، اے میرا موبائل میرے ارادے دا ثمر ہے، میرا مکان اور گھر میرے ارادے کا ثمر ہے، میری گاڑی میرے ارادے کا ثمر ہے۔ چاہے تے انہوں پتھر تھلے رکھ کے پان دیاں، چاہے کسی کی گفٹ دے دیاں، چاہے آپوں پا لواں، میرا مکان میرے ارادے کا پھل ہے، چاہے تو اسے بیچ دوں، چاہے تو اسے بلڈوزر لگا کے گرا دوں، چاہے تو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ میری گاڑی میرے ارادے کا پھل ہے، چاہے تے کسی گڈی نال مار کے بن دیاں، چاہے تے میں اپنے کول رکھ لواں، چاہے تے میں کسی نو ویچ دیاں۔ جو ارادے کا پھل ہوتا ہے وہ مارا بھی جاتا ہے، وہ بدلا بھی جاتا ہے، وہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ جو محبت کا پھل ہے نہ وہ بدلا جاتا ہے نہ وہ توڑا جاتا ہے۔ اولاد میری محبت کا پھل ہے، نہ بدلی جاتی ہے نہ توڑی جاتی ہے، اور ساری دنیا خدا کے ارادے کا پھل ہے، محمد خدا کی محبت کا پھل ہے۔ آج تک کسی بندے اپنے تیاں پترہ نو بدلیا ماریا ہے؟ جو ارادے کا پھل ہے اسے اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور اسے مار بھی دیتا ہے۔ جو محبت کا پھل ہے تو زندہ ہے واللہ، نہیں رہ گئے ہو یار، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جو ارادے کا پھل ہوتا ہے اسے مارا بھی جاتا ہے، زندہ بھی کیا جاتا ہے، اور جو محبت کا پھل ہے نہ اسے مارا جاتا ہے نہ اسے بدلا جاتا ہے۔ محمد کل بھی خدا کی محبت کا ثمر تھا، آج بھی مصطفیٰ خدا کی محبت کا ثمر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کریم کو ایک دن عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرے تو اسی جس آدم نی اولاد ہاں اس تو پہلے بھی کوئی آدم ہے سی؟ یہ سوال حضرت موسیٰ نے کیا، بوادر اور نوادر کتاب میں موجود ہے۔ یا اللہ جس آدم نی میں اولاد ہاں، مخلوق تیری جس آدم نی اولاد ہے اس تو پہلے بھی کوئی آدم ہے سی؟ اللہ نے فرمایا سونے جواب میں نہیں دینا، فلانے گمنام ویرانے جنگل میں ایک کنواں ہے، جا اتھے پتھر سٹ کے آ پھر تینوں جواب دیاں گا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، پتھر سٹیا تو اندروں گھڑن دی آواز آئی ہے، پانی جس ٹائم ٹہنا پتھر ٹٹھا آواز آئی۔ آپ نے ایسے جھانک کے دیکھا اور دیکھا تو آدھا کنواں بھرا ہوا تھا۔ کنویں سے آواز آئی، من انتا، کون ہے؟ کون ہے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ۔ آواز آئی، کس نہ پتر ہے؟ عمران نہ، او کس نہ پتر ہے؟ چلتے چلتے آپ نے حضرت آدم تک اپنا سارا نسب بیان کر دیا۔ کنویں سے آواز آئی، اے کیڑا موسیٰ، تیرے تو پہلے ہزاراں موسیٰ نانے بندے آئے، تو کیڑا موسیٰ ہے؟ اور لاکھوں آدم اس سے پہلے آئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ لوگو میرے جملے دا خون نہ کرے ہو، ہر زمانے میں عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، آدم بھی آئے، اور ارادے کا پھل بدلا جاتا ہے، ارادے کا پھل تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ خدا کی محبت کا پھل ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اخباروں میں نے پڑھا ہے، کئی بار پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ مصر سے ایک ہڈی دریافت ہوئی ہے، 50,000 سال پہلے سائنسدان کہتے ہیں یہ بنی تھی۔ حضرت آدم کو تو وصال کی ہوئے 10,000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ 50,000 نہیں کیا بھی کرنی ہو تو سمجھے نہیں ہو ذرا۔
سائنسدان تحقیق کرتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کی عمر 50,000 سال ہے۔ میں کہ حضرت آدم نے 10,000 سال ہوئے، یہ ہڈی حضرت آدم سے پہلے کی بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جب جنت میں گیا، میں نے جنتیوں کو دیکھا، دوزخ میں گیا میں نے دوزخیوں کو دیکھا، اتھے جڑے آدم والے نے وہ تے قبراں چ پئے نے، سرکار کی نہ کی تکنے رہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جڑے حضرت آدم کی اولاد ہیں وہ تو ابھی اٹھی نہیں ہیں قبروں سے۔ دوزخی تو دوزخ میں بعد میں جائیں گے، جنتی جنت میں بعد میں جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، وہ تو سارے قبرستان پر ہیں۔ سرکار میں راج نہیں رات کیڑیاں کی تکنے رہن، وہ پہلے آدموں کی اولاد ہے، وہ پہلے آدموں کی اولاد ہے۔ ایک اور دلیل دے دوں تو انہوں یہ گلاں اج بڑیاں عجیب پہیاں لگنیاں سن، لیکن دلیلاں میرے کو ڈھیر ساریاں گل ہونی ہے دلیل نال، دعویٰ میں کیتا ہے لیکن دلیلاں بھی تو میں پیا دینا نا، سبحان اللہ، حق نہیں بننا میرا۔ بوادر النوادر کتاب کا نام ہے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا زمین نے اندر۔ انہاں آکھیا توبہ توبہ خدایا اے کہ پیا کرنا نہ بنائی، او زمین وچ قتل و غارت کرسن، او زمین وچ فساد کرسن، او تے لڑائیاں تے پیڑاں کرسن، ایک دوے کی مارسن تے کلسن، نہ پیدا کریں۔ میں پوچھنا چاہنا آدم تے اجے بنے ہی نہیں تے انہاں کی تجربہ کدوں ہویا؟ نہیں سمجھو یار گل، ابھی آدم بنے ہی نہیں ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، پوچھ رہا ہے، مشورہ فرما رہا ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا نہ بنائیں، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ آدم تے اجے بنے ہی نہیں تے انہاں نوں تجربہ کدوں نہ بھئی تکو نا پہلے کوئی چیز تکی سنی ہوئے تو بندہ آخنا ہے بھی یارا میں تک کے آیا بڑا اتھے ماڑا کام ہے ادھر نہ جائے ہو ہیں تے انہاں نوں تے پتہ کس طرح لگ گیا ہے۔ وہ پہلے آدموں کی اولاد کو انہوں نے دیکھا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ آدم نی اولاد بھی اسی طرح اسی۔ بہرحال یہ تواڈیاں گلاں میرا خیال ہے اپروں پہیاں جانیاں۔ چلو حادث ایک اور فکرہ دے رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ باتیں مشکل ہیں لیکن میں بالکل سوکھے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حادث قدیم کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ اکھاں بند کر کے فکرہ بولنے لگا تو انہوں اگر سمجھ نہیں بھی آئی تے مینوں پریشان نہ کرو، تسی بولو گے نہیں تے میں آکھاں گا پتہ نہیں بیچارے انہوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی تے میں 2 سالہ نہ تھے جمعہ پہ پڑھانا۔ اگر انہوں سمجھ نہیں آنی تو پھر میں کوئی اور انداز بدلا، میں پھر ایک بار فکرہ بولتا ہوں، آنکھیں بند کر کے بولتا ہوں، نویں آوے میں سمجھاواں گا، وعدہ پیا کرنا تہاڈا کام وہی ہے جڑا میں تانوں سبق پڑھایا ہے۔ او تساں کہنا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، قدیم حادث کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ نو نو نو، حادث قدیم کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہ میرا موبائل حادث ہے، میری روح قدیم ہے۔ یہ موبائل حادث ہے، میری روح قدیم ہے۔ یہ کاغذ حادث ہے، میری روح قدیم ہے۔ ایتھے پیا ہوئے موبائل، اے میں رکھ دیاں تھلے تے مینوں کال کرنی ہوئے کسے کرنے بندے نوں تے میرا دل کرے بھی میں کال کراں کسے کرنے بندے نوں تے میری روح موبائل نوں آکھے نیڑے آ جائے گا، نیڑے ہو بٹن دباواں تے میں کال کراں آ جائے گا؟ نہیں۔ قدیم نے حادث کو جب بھی سنانا ہوتا ہے ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ واسطہ میرا ہاتھ ہے، وہ واسطہ میرا بازو ہے۔ جب تک میرا ہاتھ اور بازو بیچ میں نہیں آئے گا اس وقت تک قدیم حادث قدیم کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ اللہ قدیم ہے اور انسانیت حادث ہے۔ اللہ نے جب انسانوں کو سنانا تھا تو کسی واسطے سے سنانا تھا، وہ واسطہ کل بھی محمد تھا، وہ واسطہ آج بھی محمد ہے۔ وہ واسطہ کل بھی مصطفیٰ تھا، وہ واسطہ آج بھی مصطفیٰ ہے۔ ایک زمیندار اپنے بننے تے اپنے کندھے تے رکھ لوے بیلچا تے آکھے میں دریائے سندھ نوں موچھا لان جلیاں تے میں پانی لینا ہے ڈائریکٹ اس توں۔ لوگ آکھن گے او ٹل جا خدا لیاں بندیا، دریاواں کی موچھے نہیں لائی نے، تو لینا ہی ہے تے وہ جڑے ادھی انچی والے جڑے پائے پا رہے ہیں انہاں کو لے تے وہ آکھے نہیں جی نہیں میں لینا ہی لینا ہے۔ ایتھے رکھی ہوئے کئی تے پہنچے ہوئے خانپور ڈیم، راول ڈیم،
پہلی تو گل ہے موچھا اس لا نہیں سکنا، اگر مہینہ لا کے کامیاب ہو گیا تے راول ڈیم منہ کر لے، اگر کوٹھک لا لے پاسے نہ رہنا اس نہ کر، نہ رہنی اس نے باڑی، نہ رہنی اس نے زمین، اگر دریا نے اس کی طرف منہ کر لیا میرے بھائیو اور میرے دوستو، اس نو بندہ آکھے گا خدا نے بندیا دریاواں نو موچے نہیں لائی نے، تو اگر لینا ہے تے دریا نے دینا ہے، دریا نے ڈیم نے دینا ہے دریا کو، دریا نے دینا ہے نہر کو، نہر نے دینا ہے راجبا کو، راجبا نے دینا ہے کھالے کو، کھالے سے پھر تو نے لینا ہے تو تو لے، ہائے پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا، خدا نے دینا ہے مصطفیٰ کو، ہوئے 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 ہوئے، مصطفیٰ نے دینا ہے ابو بکر کو، ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، عثمان و علی نے دینا ہے داتا علی کو، داتا علی نے دینا ہے مہر علی کو، اور تو دریاواں نو موچھے نہ لا، مہر علی کے لنگر پہ چلا جا، تجھے جو ملے گا خدا کا ملے گا۔ تے کوئی بندہ آکھے جی جڑا پانی میں نالے چپیاں لینا یہ دریا نہ نہیں، لوگ حسن پاگل ہوئے ہیں، ہے دریا نہیں لیکن دینا کھالے نے۔ یہ ڈی ایچ اے ہے میرے رائٹ سائڈ پہ، ادھر بھی سوسائٹیاں ادھر بھی سوسائٹیاں، سیکٹروں میں بڑی بڑی ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں، نیچے ٹیوب ویل ہوتے ہیں، ہمارے کوٹھا کلا میں بھی ٹیوب ویل ہے، ٹینکیاں بھی ہیں۔ کوئی بندہ آکھے میں ادھی انچی والے کول نہیں لینا، میں 30 کول کے انسان ٹیوب ویلے کو اتھے پہنچے ہوئے بندے آکسن ہے اللہ نہ نائی، اے پچھوں لائن آ رہی ہے تے ایڈا بڑا پیپے تو رڑ جاسے ہو پیڑیا ایک کم نہ کر، وہ آکھے او نہیں یار تو نے لینا ہے تو اس ٹینکی نے دینا ہے پائپ کو، پائپ نے دینا ہے پھر 1 انچ والے پائپ کو، 1 انچ والے چو نکلا پونی آلا، پونی والے چو نکلیا ادھی آلا، تیرا ظرف ادھی آلا ہے تے تو جا ٹینکی نو ہاتھ ماریا، تیرا ظرف ہی ادھی آلا یارا تے تو ٹینکی نو جا ہاتھ ماریا ہے، تو نے لینا ہے تو آ جا ولیوں کے دربار پہ، ان کے در پہ آ جا، وہاں تجھے جو ملے گا وہ بھی خدا کا دیا ہوا ملے گا۔ قرآن دی ایک آیت پڑھ دیا، میرا خیال ہے بور پہ ہونے ہو، نہیں بور ہو رہے ہو، ایک بار ذرا سبحان اللہ بولے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کریم فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ سانو انہاں لوگاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، تے قرآن پاک دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے آؤ میں تانوں دسا میں کنہاں لوگاں تے انعام کیتا ہے، من النبیین، نبیاں تے میں انعام کیتا ہے، والصدیقین اور صدیقاں تے میں انعام کیتا ہے، والشہداء اور شہیداں تے میں انعام کیتا ہے، والصالحین اور میں نیک لوگاں تے انعام کیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اس قرآن دی آیت پاک دے اندر اپنے منعم علیہ لوگاں دا بھی ذکر فرمایا ہے، انہاں دے دین دی ترتیب بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرے بندے جدوں میں دین تے آواں تے میں نبیاں تو شروع کرنا وا، صدیقاں تے لے جانا، صدیقاں تو شروع کر کے میں شہیداں تے لے جانا، تے شہیداں چوں لے کے میں ولیاں تے جا کے مکا دینا۔ او میں خالقاں تو مخلوق ہیں، میں رازقاں تو مرزوق ہیں، میں مسجوداں تو ساجد ہیں، میں معبوداں تو عابد ہیں، میں داتا واں تو بندہ ہیں، میرے دین دا انداز ہو رہے تیرے لین دا انداز ہو رہے، میں دین تے آواں تے نبیاں تو شروع کر کے ولیاں تے مکا دینا، تے تو لینا ہوئے تے کلیامی دے بوئے تے آ جائیں تے گولڑے والے دے در تے چلا۔ ولیاں نہ ذکر ٹھیک لگ رہا ہے تو انہوں نہیں لگ رہا، تو لینا ہوئے تے تو ولیاں دے بوئے تے چلے آ جایا کر، اتھے بھی تینوں جو ملے گا خدا دیا نعمتاں نال، خدا دی عطا نال ملے گا۔ گرامی قدر احباب،
ہائے ہائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے اپنے محبوب نو تائیں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے بوئے تے کوئی منگتا آ جائے انہوں خالی نہیں بھیجنا، انہوں ڈانٹنا نہیں۔ علماء کہندے نے سائل تو مراد اے نہیں ہے کہ کوئی علم دا منگتا آوے، نہیں نہیں، کوئی رزق دا منگن والا ہے، کوئی اولاد دا منگن والا ہے، کوئی علم دا منگن والا ہے، کوئی عزت دا منگن والا ہے۔ میرے محبوب جڑا بھی منگتا توڑے بوئے تے آ جائے انہوں خالی نہیں بھیجنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے، آکے کہندے نے یا نبی اللہ میں پورا دن توڑی بارگاہ چ بینا ہوں اور تسی جو کہندے ہو میں سننا ہوں، بعض اوقات میں بھول جانا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی چادر بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی اور اے ویکھو ذرا میرے والے پاسے سارا مجمع ویکھے، اللہ کریم میں نے کمی بیشی معاف فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے اپنیاں دو بکاں اٹھائیاں ہوا دے اندر بلند فرمائیاں تے بلند کر کے آپ نے اٹھا کے تے ابو ہریرہ دی چادر دے اندر پائیاں، پھر ہوا چ اٹھائیاں، پھر بھر کے تے پائیاں، پھر اٹھائیاں، پھر بھر کے اٹھائیاں۔ میں پوچھنا چاہنا ہے خالی بظاہر تو خالی ہیں لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا نے 3 واری بک پر کے تے ابو ہریرہ دی چادر دے اندر انڈے لی اور چادر لپیٹ کے فرمایا سینے نال لال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے نے میں چادر سینے نال لائی، میں نو اے نہیں پتا چلیا چادر پہلے لگی ہے یا بھولیاں ویاں گلاں پہلے یاد آئیاں نے۔ نور والا آ گیا ہے، نور والا آ گیا ہے، نور والا ظلم تانوں مٹان والا آ گیا ہے، نور والا آ گیا ہے، ظلمتانوں مٹان والا آ گیا ہے۔ یمن شہر ہے، یہودی اور مسلمان کے دونوں گھر آمنے سامنے، ادھر یہودی کا گھر ہے ادھر مسلمان کا گھر ہے۔ مسلمان نہ کاروبار بڑا چنگا، یہودی نہ بڑا ماڑا۔ تنگ ہو کے ایک دن مسلمان نے بوہا کھڑکا کے آنا یارا کوئی میکی بھی گور دسیں آج کوئی ادھر بھی تھوڑی جی مہربانی۔ مسلمان پتہ کیا آنا ہے؟ مسلمان آنا ہے جس 10 گور آنا 10، مسلمان آنا ہے منسے آنا منسا، آنا ہے جس نہ میں کلمہ پڑھیا نا۔ پتہ نہیں تو انو کیا ہو گیا، کیوں نہیں بول رہے ہو یار؟ جدہ میں کلمہ پڑھیا ہے تو دا کلمہ پڑھ لیا، وعدہ کتھے رہندہ ہے؟ وعدہ نام محمدی رہندہ مکہی۔ انہیں سنیا تے اے نہیں کیا تمہیں میرے نال چل، بلکہ اپنے آپ نو کہندہ کلیا اجڑیاں انہوں نال لے کے جانا ہی کلیاں جا، کلیاں چلیاں یمن چو چلنیاں مکے آیا، میرے مکے دی حرم دے اندر انہیں اپنا قدم رکھیا تے چلدیاں مکے آیا تے اگے ویکھیا لوگ کعبہ شریف دا طواف پہ کر دیں تے کسے بندے نوں ڈک کے کہندا ہے اے کیوے؟ انہیں آکیا مسلمانہ دا رکن حج لوگ حج پیدا کر لینے تے کعبے دا طواف جاری ہے۔ انہیں آکیا اگر میں نو بھی اجازت ہوئے تے میں بھی کر لواں، انہیں آکیا بالکل تم ہی کر لے۔ انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے آ گیا مسجد دے اندر تے چکر پیا لائے، اتھے چودھری صاحب جان دیں، حاجی طارق صاحب جان دیں، اے بہت سارے کوٹھا کلان دے میرے بھائی حج کر کے آئے، کچھ بندے ویک کے دعاواں پڑھ دیں اور کچھ بندے زبانی طواف کر دیاں دعاواں پڑھ دیں۔ انہیں کلمہ نہیں پڑھے آئے دے دل وچ خیال آیا میں کے پڑھوں، آکے
اس لین وچ لگ گیا جڑی طواف کرن والی لین سی اوے میں دی نسبت تے قربان جاواں ادے بالکل پیچھے مدینے دے تاجدار بھی آ گئے ہائے 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 ادے بالکل پیچھے مدینے دے تاجدار بھی آ گئے تے انہیں سوچیا میں کہ پڑھا اچانک ادا چہرہ آسمان وال اٹھیا تے کہندا یا کریم یا کریم یا کریم میرے آقا پیچھے نے سرکار نے جدوں آواز سنی تے میرے آقا نے بھی مسکرا کے فرمایا یا کریم انہیں مڑ کے ویکھیا کون ہے میری نقل لان والا میں کریم آکھیا تے اے بھی کریم پیا ہن لیکن دل وچ خیال آیا میں نو غصہ کراں پھر آڑا میں پردیسی تے اے دیسی اے نہ ہوئے گل ود جائے تے گل اگے ود جائے میں کڑے کم آیا کدرے کل نہ پواں لڑائی نہ ہو جائے پھر چل پیا پھر اپنے خیال دے اندر کہندا یا کریم میرے آقا دا ابر کرم جوش دے اندر آیا فرمایا یا کریم پھر انہیں غصے نال مڑ کے سرکار نو ویکھیا تے پھر خیال آیا میں ادھے نال گل کراں پھر وہی خیال آ گیا کدھرے لڑائی نہ ہو جائے تیسری واری جدوں نے آکھیا یا کریم تے میرے آقا دے لب کھلے زبان لی آپ نے فرمایا یا کریم تے غصے نال ویکھ کے میرے نبی نو کہندا اے او سونیا اگر تو سونا نام یار تے میں تیرے نبی نو تیری شکایت لاوار تو اگر سونا نام یار وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے حسینوں میں حسین ایسے کہ ماہ حسینہ ٹھہرے آڑا تو اگر سونا نہ ہو میں آرنا تو میں تیرے نبی نو تیری شکایت لاؤں سارے پھیرے مکمل ہوئے میرے سونے نبی نے انہوں ہاتھ تو نہ پلیا آئے میرے آقا نے انہوں نیڑے بٹھایا بٹھا کے فرمایا کتھوں آئے ہیں آنا یمن چوں آیا کون ہے یہودیاں آپ نے فرمایا کیوں آیا ہیں آدھا جڑا ایتھے نبی ہے انہوں ملن آیا وہاں آپ نے فرمایا تکیہ ہی مسلم کہندہ نہیں کوئی نہیں ویکھیا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کوئی جان پہچان تیری کوئی انٹروڈکشن تعارف آدھا نہ جان پہچانے نہ تعارف نہ انہوں ویکھے آئے میں تے کسے کو سنے تے آ گیا ہوں میں احد پہاڑ تو ود وزنی جملہ تو انہوں دین لگا تے محبت والا فقرہ دین لگا آدھا کوئی جان پہچان نہیں میرے آقا نے اپنے سینہ مبارک دے ہاتھ رکھ کے فرمایا انا نبی خوش ہو جا میں تیرا نبی آئے نور والا آ گیا آئے نور والا ظلمتانو مٹان والا آ گیا آئے درد ونڈ دائے ماڑیاں دے درد ونڈ دائے ماڑیاں دے مندیاں نو گل لان والا آ گیا ہے یہ باتیں بھی جاری ہیں اچانک حضور پہ وحی کی کیفیت آ گئی صحابہ کہتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہے نا ایسے حضور پہ جب وحی آتی تھی ایسے لگتا تھا شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی اور بھی کیفیات صحابہ نے بیان کی اچانک حضور پہ وحی کی کیفیت آئی حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگ گیا تھوڑی دیر بعد حضور نے آنکھیں کھولیں تے یہ نال بیٹھے اسی آنا ہے پہلے سونے پہ مسکرانا سے تو ہوں بڑا اداس ہو گیا کیا ہوا
آپ نے فرمایا تیری وجہ تو اداس ہویا، جبریل میرے پاس آیا ہے، آنا او کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا پیغام لے کے آتا ہے سائیوں کا اور پیغام جا کے دیتا ہے، تیری وجہ تو پریشان ہویا، آنا کیوں پریشان ہویا سونیا؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے کو لایا، میں نے آ کے پیغام پیا دیندہ ہے، اللہ نے سلام بھیجیا ہے اور آ کے سونیا انہوں آکو ایڈا خوش نہ ہو، قیامت والے دن نسی تینوں اپنے سامنے کھڑے کر کے تیرے کلو حساب لمانگے، کھڑے کر کے تیرے کولو ایک ایک پائی دا حساب لوانگے۔ میں تاں پریشان ہو گیا کہ تو پہلی واری ساڑے علاقے چاہیا ہے تے تیرے حساب دیاں اپنوں خبراں آگیاں نے، میرے بھائیو مسکرا پہ آؤ، حضور فرما دینے کیوں ہس پہ آئے؟ آدھے تاں ہسیاں میں پوچھنا چاہنا اے لے کے بھی جانا ہے یا ادھروں بھی جانا ہے؟ کوئی شک ان کے ادھروں ہی آنا ہے یا ادھروں بھی؟ آپ نے فرمایا دو طرفہ ٹریفک، ادھروں بھی آنا ہے ادھروں بھی لے کے جانا ہے۔ میرے آقا کریم نو کہندا ہے اے جڑا آیا تینوں پیغام دین میں نہ جاننا ہے کون ہے، انہوں کہہ کہ اے جا کے اپنے سائیں نو آ کے اپنے رب نو آ کے کہ اگر تو میرا حساب لویں گا تے میں بھی تیرا لواں گا۔ میرے آقا کریم دے چہرے تے سرخی جلال آئی، آپ نے فرمایا کہ پیا کہنا ہے؟ اتھے تے فرشتیاں نو تے جنہ انساناں نو پر مارن دی اجازت نہیں، تے تو کے گلا کیے؟ میرے بھائیو اے گل جو ہی جبریل نے جا کے رب کریم نو آکی، تھوڑی دیر بعد روح الامین آیا اور آ کے میرے آقا دے قدم چم کے کہندا ہے یا نبی اللہ انہوں آنکھوں ناراض نہ ہوئے، ساڑے نال صلح کر لوے، نہ اے ساڑا حساب لوے نہ اسیدہ حساب لوانگے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو اللہ کو لو کڑی چیز دا حساب لویں گا؟ کہندہ یا نبی اللہ او میرے کو لو میرے عملہ دا حساب لوے گا، میں ادھے کو نو دی رحمت دا حساب لویں گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اچیاں شان والے، اے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے موقع لے، اے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا دئی میرا۔ ایک بار ذرا پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو عزت فرمائے، سلامتیاں دے، کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئی، اللہ سونا تھوڑے تے اپنی رحمتہ نازل فرمائے۔ آج ایک بڑی عجیب بات میں نے سنی ہے اور اپنی انتظامیہ کے ایک صاحب سے سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں شبرات کڑے پاس تو سنیاں کر لیں، یہ عبادت جو آپ رات کو کرتے ہیں صبح اٹھ کے روزہ رکھتے ہیں، یہ کہاں سے؟ لوگوں کو نا یقین جانے عادت بن گئی ہے کہ تعصب میں اور بغض میں آ کر، آل و سنت کے بغض میں آ کر، میلاد منانے والوں کے بغض میں آ کر، انگوٹھا چومنے والوں کے بغض میں آ کر، حضور کی 11ویں کھانے والوں کے بغض میں آ کر وہ یہ نہیں کہتے ہم کہہ کیا رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے۔ میں حیران ہوں، عبادت کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات آپ کو عرض کروں گا، سب سے پہلی بات آپ کو عرض کروں گا وہ یہ ہے، کوئی بندہ کہے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، 11ویں کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ جو چیلم کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ درود کہاں پہ لکھا ہوا ہے، فلاں چیز کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو آپ اسے ایک ہی جواب دیا کریں، مہربانی فرمائیں اسے ایک ہی جواب دیا کریں اور اسے کہا کریں بھائی ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بس ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ابھی میں سنانے لگا ہوں آپ حضرات کو، ابن ماجہ صحاح ستہ میں شامل ہے اور مستند حدیث کی کتاب ہے۔ شب برات کی تمام فضیلت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں آئے، لمبی روایت ہے،
حضرت عائشہ کہتے ہیں وہ رات حضور کی میرے پاس شباشی کی رات تھی، اچانک میں نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں تھے، میں دیکھا دائیں دیکھا بائیں، حضور کو نہ پایا، چلتی چلتی میں پریشان جنت البقیع میں پہنچی، وہاں گئی تو حضور ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، سجدہ کیا حضور نے روتے روتے، اور میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا آج رات کون سی رات ہے؟ بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکری ہوا کرتی تھی مدینہ پاک میں، حضور نے فرمایا جتنے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں اللہ آج کی رات اتنے میرے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی بندے کو یہ روایت چاہیے، بندہ ناچیز یہاں ہر جمعے پہ آتا ہے، میں وہ روایت کے الفاظ اور وہ روایت کے الفاظ اسے سناتا ہوں، ماننے والوں کے لیے ایک ہی بات کافی ہے تے جڑے نہ منن والے انہاں نوں میاں صاحب فرماندے نے عقل والیاں نوں اشارہ کافی، تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے عقلاں نوں اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔